الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جہاں سیاح لامکاں محبوب کبریا احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایس بی آئی ٹی وی چینل کے ذریعے اور یوٹیوب چینل کے ذریعے سننے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے آج آپ کے سامنے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تاجدار شجاعت و ولایت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مولا کائنات کی شان بیان کرنے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف، یہ فضیلت اور یہ بزرگی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا فرمائی ہے۔ میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی منی و آنا من علی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، علی منی و آنا من علی، کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ پھر ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر بلند فرمایا اور فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔
مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی 300 آیات بینات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک احادیث مبارک کا ایک ذخیرہ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق ارشاد فرمایا۔ تو شاعر نے کیا خوب، اعظم چشتی پنجاب کے مشہور شاعر آپ فرماتے ہیں، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارے علی علی۔ مولا کائنات کی بڑی شان ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنت و عمر فی الجنت و عثمان فی الجنت و علی فی الجنت و طلحہ فی الجنت و زبیر فی الجنت و عبد الرحمن بن عوف فی الجنت و سعد فی الجنت و سعید فی الجنت و ابو عبیدہ بن جراح فی الجنت۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بات ارشاد فرمائی۔ یہ وہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کے متعلق آقا کریم نے اس کائنات کے اندر، ان کی زندگی کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے یہ 10 صحابہ جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ، یہ 10 صحابہ جو ہیں جنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی جنتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو فضیلت عطا کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے ساتھ خانہ کعبے کا طواف جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ خانہ کعبے کے جو طواف ہوتے ہیں نا وہ 7 طواف ہوتے ہیں، جن کو ہم اردو میں چکر کہتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں ان کو چکر نہیں کہنا چاہیے۔ ایک طواف جو حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پہ آ کر ختم ہوتا ہے ایک پورا ہو جاتا ہے، اسی طرح 6 باقی 7 طواف ہوتے ہیں۔ وہ طواف خانہ کعبہ کا فرما رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چچی جو ہیں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا امی بعد امی، فرمایا یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ وہ چچی ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا، اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جو تھی اپنی چچی کے کفن کے لیے دی، اور آپ اپنی چچی جان کی قبر کے اندر اتر گئے اور لیٹ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب العالمین میری چچی کی بخشش فرما دے، میری چچی پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، میری چچی کو بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ یہ وہ چچی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ خانہ کعبے کا طواف فرما رہی ہیں، 3 طواف مکمل کیے، جب چوتھا طواف جو تھی وہ کرنے لگی، یا 3 یا 4 طواف مکمل کیے تو آپ کو درد ذیل کی تکلیف محسوس ہوئی، آپ بیٹھ گئی، آپ کا چہرے کا رنگ جو تھا وہ سرخ پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچی جان کیا بات؟ تو آپ کی چچی امی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا چچی جان جلدی جلدی طواف کر لیں تو پھر گھر چلے جانا۔ آپ کی چچی نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے کہ طواف نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا چچی جان پھر گھر چلی جائیں۔ تو آپ کی چچی نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے گھر بھی نہیں جا سکتی۔
خانہ کعبے کی دیوار پہ اپنا ہاتھ رکھا، جب خانہ کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، خانہ کعبے کی دیوار پھٹ گئی، اللہ اکبر جل شانہ، اندر سے آواز آئی، اے میری بندی اگر اپنے گھر نہیں جا سکتی تو میرے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آصف غیبی نے پکارا، اے فاطمہ بنت اسد میرے گھر کے اندر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ بنت اسد جو تھی وہ خانہ کعبے کے اندر چلی گئی، دیوار اسی طرح مل گئی، لوگ خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کسی کو اللہ نے یہ منظر دکھایا ہی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے، حضور سب کچھ یہ دیکھ رہے تھے۔ 3 دن کے بعد آپ کی چچی جو تھی وہ خانہ کعبے سے باہر آئی، اور 3 دن کے بعد اللہ اکبر، اب میں یہاں پہ رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے وہ نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، جسم ناپاک ہو جاتا ہے، قربان جاؤں، جسم وہ عورت نہ قرآن پاک پڑھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ غلاف کعبہ کو چھو سکتی ہے، نہ خانہ کعبے کا طواف کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتنا طیب طاہر اور پاک ہوگا، اور جس کی ولادت با سعادت اللہ نے خانہ کعبے کے اندر فرمائی ہے۔ اور پھر وہ علی المرتضیٰ شیر خدا جن کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت والذکر عبادت، فرمایا میرا علی تو وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور جس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء والمرسلین عبادت وذکر الصالحین کفارہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اور مرسلین کا ذکر جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتا ہے، اور صالحین کا ذکر یعنی اولیاء کاملین کا، اولیاء اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے وہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، پہ جہاں پہ صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے متعلق خانہ کعبے کی دیوار جو ہے وہ شک ہوگی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن کے بعد اپنے گھر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ اپنی چچی امی کے گھر گئے، اور جب آپ کے گھر گئے تو دیکھا کہ چچی امی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہے چچی جان اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ تو آپ کی چچی امی جو تھی انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے نے 3 دن سے نہ منہ کھولا ہے اور نہ آنکھیں کھولی ہیں، نہ اس نے کوئی بات کی ہے اور نہ اس نے آنکھیں کھولی ہیں، لگتا ہے کہ یہ آنکھوں سے نابینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچی جان مجھے دکھاؤ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ایسے ہاتھ آگے بڑھائے اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پکڑا نا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی اور ایسے ٹک ٹکی باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے لگے۔ حضور نے ارشاد فرمایا چچی جان آپ نے یہ میرا جو ویر میرا بھائی مجھے دیا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، یہ میرا ویر ہے، میرے صحابہ کا مشیر ہے اور میری پوری امت کے پیروں کا پیر ہے۔ چچی جان، اے چچی امی یہ دیکھو یہ علی جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہا ہے ٹک ٹکی باندھ کر۔ آپ کی چچی نے دیکھا تو بڑی حیران ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ 3 دن سے اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جوان ہوئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تم خانہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہو، اور وہ خانہ کعبہ جس کو دیکھنے سے من نظر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ خانہ کعبہ کے جس کو ایک بار محبت اور پیار کی نگاہ سے بندہ دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تم نے خانہ کعبے کے اندر تمہاری ولادت با سعادت ہوئی اور تم نے خانہ کعبے کی زیارت نہ کی، لیکن ایک بات یاد رکھو اس وقت خانہ کعبے کے اندر 360 بت تھے اور دوسری آپ کی والدہ مائدہ جنہوں نے آپ کو جنم دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ جی چاہتا تھا کہ کائنات میں کوئی ایسا بچہ بھی ہو جو اپنی آنکھ کھولے تو اللہ کے محبوب کے چہرے کی زیارت کرے،
یہ اللہ نے مجھے شرف بخشا ہے۔ تو حضور نے انعام فرمایا جاؤ علی، تم نے میرے چہرے کی سب سے پہلے عبادت کی ہے تو میں تمہیں وہ انعام عطا فرماتا ہوں جو قیامت تک باقی رہے گا۔ فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت وذکر علی عبادہ۔ فرمایا اے علی، تمہارے چہرے کو دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے اور تمہارا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جاؤ میری طرف سے یہ تمہیں انعام۔ یہ مولا کائنات کی شان ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ انعام عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے اندر مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر ایک کو ہر ایک کا بھائی بنا دیا ہے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے کس کا بھائی بنایا ہے؟ تو میرے کریم آقا نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ پکڑا، اوپر بلند کیا اور فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے حضرت آدم علیہ السلام جیسا علم دیکھنا ہو، نبیوں کے برابر امتیوں کا علم نہیں ہوتا، لیکن مثال دی جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے اولیاء جو ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے آدم علیہ السلام کی مثل علم دیکھنا ہو اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرح علم دیکھنا ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح خلق دیکھنا ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنا ہو تو وہ میرے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھ، وہ میرے علی کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ شان ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت کے اندر میرے بھائی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی بڑی شان ہے، جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی، جس نے کسی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اور کون ہے کائنات کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے ساتھ جنگ کا چیلنج قبول کرے؟ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ابو بکر آتے ہیں تو اللہ اکبر، حضور نے ابو بکر کو تاجدار صداقت بنا دیا۔ عمر آتے ہیں تو حضور نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا۔ عثمان آتے ہیں تو غنی ذو النورین بنا دیا۔ مولا کائنات آتے ہیں، علی المرتضیٰ آتے ہیں تو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بنا دیا اور آپ کے چہرے اور آپ کے ذکر کو اللہ کی عبادت قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ بلال غلاموں میں آئے، میرے آقا نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا، بلال جاؤ خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر اذان پڑھو۔ حضرت سلیمان فارسی آئے، فرمایا سلیمان جو ہے میری اہل بیت سے ہے۔ سلیمان کو اپنے گھر کا فرد بنا دیا۔ جو بھی حضور کے غصے آدم جاتے ہیں پوری کائنات کے ولیوں کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ داتا علی اجمیری آتے ہیں، ہندوستان کے ولیوں کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، سلطان الہند بن جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ پیر محمد قاسم موڑوی جاتے ہیں، حضور غوث الامت بنا کر ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔ غوث المعظم حضرت پیر نذیر احمد سرکار موڑوی جاتے ہیں تو ولیوں کی سلطانی اور بادشاہی عطا کر دی جاتی ہے۔ میرے پیر و مرشد حضور غوث زمان قطب دراں قیوم وقت نائب رسول اعلیٰ حضرت شیر شاہ غازی الحاج حضور خواجہ پیر ہارون رشید صاحب جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں میں نے پیر ہارون رشید کو اس زمانے کے تمام ولیوں اور فقیروں کے اوپر بادشاہی عطا فرما دی جاتی ہے۔ میرے مرشد حضرت خواجہ پیر ڈاکٹر غلام محمد گوہر نذیر گوہر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ کو قطب الارشاد ولیوں کی بادشاہی عطا فرما دی جاتی ہے۔ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب جاتے ہیں تو ولی کامل بن جاتے ہیں۔ حضرت شاہ اللہ دریائی گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قبلہ حضرت پیر صوفی کرم لائی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا جی کامہ والی سچی سرکار، پیر سید فضل حسین شاہ صاحب، بلکہ جو بھی میرے حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے میرے آقا کی غلامی میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کامل بندہ اور اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اس کو نسبت رسولی بھی کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بے شمار کرامات عطا فرمائی، اور جو پوری کائنات کے ولیوں کا بادشاہ ہو، شہنشاہ بغداد، پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی، سیدنا پیر پیراں، میر میراں، شاہ شاہاں، سیدنا حضرت عبدالقادر جیلانی کا جد امجد ہو، اس کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ کی کرامات میں سے ہے کہ نور الدین مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شواہد النبوت میں لکھتے ہیں کہ روایات صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے ایک سواری کرنے لگتے، یعنی رکعت میں ایک پاؤں رکھتے تو دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جو تھی وہ ختم کر ایک قرآن پاک ختم فرما دیتے۔ یاد رہے کہ طی زمان اور بستے زمان یعنی لمبے زمانے کو لپیٹ کر چھوٹا کر دینا اور چھوٹے زمانے کو لمبا کر دینا زیر قدرت باری تعالیٰ ہے، یعنی ایک رکعت میں پاؤں رکھنے اور دوسری رکعت تک دوسرا پاؤں پہنچانے کے چند لمحات کو اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے 10-12 گھنٹے لمبا فرما دیتا تھا۔ آپ اس وقت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت مکمل فرما لیتے تھے، اور میرے قبلہ باری حضور حضرت پیر صوفی کرم الہی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے جو جسم کے بال تھے یہ زندہ تھے، یعنی جسم کا اگر کوئی بال گر جائے تو خون نہیں آتا، لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا بال اکھڑتا تو خون نکلتا۔ اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق فرمایا کہ ان کے جسم کے ہر پاکیزہ حصے کا بال جو تھا وہ قرآن مجید پڑھ جاتا۔ ایک یہ بھی روایت ہے جو اولیاء اللہ بیان کرتے ہیں، باقی جو میں نے بیان کی ہے اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک سیاہ فام غلام نے چوری کی پاداش کے اندر، چوری کے جرم کے اندر اس پر دفع لگائی اور اس کا ہاتھ جو تھا وہ کاٹ دیا۔ اب وہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر جا رہا ہے۔ آگے سے حضرت ابن القرا رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جاتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اب وہ سیاہ فام غلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین و یسوب المسلمین و ختم الرسول و زوج البتول، کہ میرا یہ ہاتھ جو ہے امیر المومنین جو مسلمانوں کے سردار ہیں، حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے دماد ہیں، اور حضرت فاطمہ تزدارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بطول کے جو شوہر ہیں انہوں نے یہ کاٹا ہے۔ تو حضرت ابن القرا اور سلمان فارسی نے فرمایا کہ ایک تو تیرا انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا اور دوسرا اوپر سے تو ان کی تعریف کر رہا ہے۔ تو وہ سیاہ فام غلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے عذاب نار سے خلاصی دلائی ہے، اس کے متعلق جو مجھے چوری کے متعلق جو سزا ہونی تھی آخرت کے اندر اس سے مجھے بچایا ہے، تو میں ان کی کیوں نہ تعریف کروں۔ حضرت سلمان فارسی نے اور یہ دوسرے صحابی حضرت ابن القرا جو ہیں انہوں نے جا کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو یہ بات بتائی کہ جس سیاہ فام غلام کا آپ نے ہاتھ کٹوایا ہے نا چوری کی بداعت میں، وہ آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا، وہ جا رہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے دل میں رحم آیا، فرمایا اس سیاہ فام غلام کو واپس بلاؤ۔ چنانچہ اس کو واپس بلایا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دستے مبارک سے شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ شانوں والے علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہے اللہ کی شیر ہے، انہوں نے اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کی کلائی کے ساتھ اس کا ہاتھ رکھا، اوپر تولیہ لپیٹا، ایک سفید کپڑا لپیٹا اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین نے اس کے ہاتھ کو صحیح سلامت فرما دیا۔ آتف غیبی نے پکارا، اے علی المرتضیٰ شیر خدا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ صحیح کر دیا ہے، آپ اب اس کا کپڑا جو ہے وہ کھول دیں۔ جب مولا کائنات نے اس کا کپڑا کھولا تو اس کا ہاتھ جو تھا فَإِذَا الْيَدُ قَدْ بَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا ہاتھ جو تھا وہ بالکل درست ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت اسبغ بن نباتہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ تھے، جنگ صفین جو سن
37 ہجری سے میں ہوئی ہے۔ جب وہ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا گزر جو تھا وہ کربلا سے ہوا، یہ براستہ کربلا آئے مدینے پاک، کربلا سے ہوا نا، تو آپ نے فرمایا آؤنا مناہو رکابہم و موضع رحالہم و ہاؤنا محراکو دمائہم فقیتم من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتلون بہذہ الارضات تبکی علیہم السماء والارض۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یہ ان کی سواریوں کے بٹھانے کی جگہ ہے، اور یہ ان کے قجاموں کے رکھنے کی جگہ ہے، اور یہ ان کے خون کے بہائے جانے کی جگہ ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان یہاں قتل کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور زمین و آسمان ان کے غم میں روئے گی۔ یہ بات سن 37 ہجری کی ہے، یعنی واقعہ کربلا سے 24 سال پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جو اللہ نے علم غیب بتائی، اللہ نے اپنی فضل و کرم سے جو عطا کیا ہوا تھا، اس علم کی روشنی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یہ میری آل کے اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ ہے، یہ ان کے قجاموں کے رکھنے کی جگہ ہے، اور اس جگہ پر میری نسل جو ہے اس کو شہید کیا جائے، اور زمین و آسمان ان کے غم میں روئے گی۔ مولا کائنات نے 24 سال پہلے واقعہ کربلا کی تصویر کشی کی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ نور الدین حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شواہد النبوت میں لکھتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے یہ شکایت کی کہ دریائے فرات جو ہے اس نے تباہی مچا دی ہے، اس کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ جیسے پاکستان کے اندر اس مرتبہ بارش ہوئی ہے، بارشیں ہوئی ہیں، تو بارشوں سے بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے، بالخصوص بلوچستان کے اندر، سرحد کے اندر، اور باقی پنجاب کے کئی حصوں میں اللہ تعالیٰ نے اس ہمارے حصے کو، یہ گجرات، یہ گجرانوالا اور یہ جہلم اور یہ راولپنڈی، یہ علاقہ جو ہے اللہ نے بچا لیا ہے، اور کئی ایسا علاقہ ہے یہ مغربی پنجاب جو ہے یہاں پہ بڑے سیلاب آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا سیلاب آیا ہوا ہے، بڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، تو آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے اپنا عصا مبارک لیا اور دریائے فرات کے کنارے پہ جلدی جلدی پہنچ گئے، جا کر 2 نفر جلدی جلدی ادا فرمائے، پھر آپ دریائے فرات کے پل پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ایک عصا مبارک پکڑ رکھا تھا، اس عصا مبارک کو آپ نے اوپر اٹھایا ایسے اور ایک گز نیچے کیا، پانی 1 گز نیچے آ گیا، پھر آپ نے 1 گز نیچے فرمایا، پھر پانی 2 گز نیچے چلا گیا، پھر آپ نے تیسری مرتبہ 1 مرتبہ پھر وہ عصا مبارک ایک گز نیچا کیا۔ اب پانی اپنے لیول پہ آ گیا، صحیح جگہ پہ، جس جگہ پہ دریائے فرات کا پانی صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے۔ تو جو ساتھی تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے کہا گیا ہے شیر خدا اب پانی جو ہے وہ صحیح جگہ پہ آ گیا ہے، اب پانی کو اسی جگہ پہ رہنے دیجیے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر مسخر فرمایا، ہواؤں کو آپ کے زیر تحت فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، اپنے ولی کے ذریعے سے وہ کام فرما دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی کام ہو، فہم و ادراک میں نہ آئے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اور جو اللہ کے نبی سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جو فہم و ادراک میں نہ آئے، اس کو اللہ کے نبی کا معجزہ کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کے ولی سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین سے، تبع تابعین سے، اولیاء کرام سے جو بات ایسی ہو، ایسی بات صادر ہو، ایسا کام ہو جو انسان کے فہم و ادراک سے بالا تر ہو، اس کو اللہ کے ولی کی کرامت کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے ولی امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ہے وہ کرامت ہے کہ جس سے دریا جو تھا وہ نیچے آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک مقام ہے صحبا، جب مقام صحبا پہ پہنچے تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے جماعت فرمائی، صحابہ کرام ساتھ تھے، اور جماعت فرمانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک دستے کو لے کر پیچھے سے آ رہے تھے۔ جب وہ دستہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا فوج کا، تو اس وقت حضور نے نماز ادا فرما چکے تھے عصر کی، تو آپ حضور نے ارشاد فرمایا علی بیٹھ جاؤ، میں نے تھوڑا سا آرام کرنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو تھے
ان کی نماز جا رہی تھی لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بیٹھ کے حضور نے حضرت علی کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور آرام فرما دیا. جب آرام فرما کے سورج غروب ہو گیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو گرے، حضور کے رخساروں میں پڑے. فرمایا علی کیا بات ہوا ہے، کس چیز نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز قضا ہو گئی. فرمایا اچھا. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، فرمایا یا اللہ، علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی نماز قضا ہوئی ہے، یا اللہ سورج کو واپس موڑ دے. اللہ نے سورج کو واپس، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس عصر کے مقام پر موڑ دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وضو فرمایا، نماز ادا کی، پھر سورج غروب ہوا. اور شاعر کہتا ہے اللہ اکبر، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اگر مدینے والے آقا کے ساتھ بندہ جڑ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوتے، اگر کسی کو کسی کام سے بھیجنا ہوتا تو فرماتے اے فلاں بن فلاں ادھر آؤ. وہ آتے، فرمایا جاؤ یہ کام کر کے آؤ. جب وہ کام کر کے آتے اسی جگہ سے نماز شروع کرتے جس جگہ سے نماز کو چھوڑ کر جاتے، اور اس کے بعد والی جو نماز ہوتی وہ مکمل فرما لیتے. یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور دنیا والو، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے در حقیقت وہی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. وہ اللہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہو اللہ احد کہ میں ایک اپنی احدیت، صمدیت، ربوبیت کا اعلان نہیں فرماتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب قل، آپ اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرما دیجئے ہو اللہ، قل ہو اللہ احد. وہ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق جو ہے وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بڑی جتنی جنگوں میں آپ نے حصہ لیا بڑی بہادری سے لڑے. اور پھر آپ نے جنگ خندق جو تھی اس موقع پر جو بہادری دکھائی کہ جب جو مرحب تھا وہ بدبخت جو تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ میرا ہے کوئی عالمی مبازر، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے مقابلے میں نکلے اور ایک وار سے اس کا ڈھیر کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے علی کا جنگ خندق کے اندر لڑنا اور عمرو بن عبدود عمرو بن عبدود کو واصل جہنم کرنا، یہ مرحب خیبر میں تھا. عمرو بن عبدود کو جو 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا تھا اس کو واصل جہنم کرنا جو ہے میری امت کے قیامت تک نفل ادا کرنے سے افضل ہو رہا ہے. کتنی بڑی سند تھی، کتنی بڑی عبادت قرار دیا. اور پھر جب جنگ خیبر کے اندر جو قلعہ صحابہ کرام سے فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا میں صبح اللہ پر اسلام کا پرچم اسے عطا فرماؤں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت فرماتا ہے. ہر کوئی ہر صحابی حضور کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہے. اب حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور علم انہیں عطا فرمایا. صحابہ نے کی یا رسول اللہ علی کی آنکھیں دکھتی ہیں. حضور نے اپنا لعاب دہن جو تھا وہ ان کی آنکھوں میں ڈالا. یہ وہی لعاب دہن ہے جو حضور حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگائیں تو سانپ کے ڈسنے کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کھارے کنویں کے اندر ڈال دیں تو کھارے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ پانی کے اندر ڈال دیں تو پانی کو جو پی لے وہ ان کے لیے شفا بن جاتا ہے. میرے کریم آقا کے معجزات کا جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اور کسی شاعر نے اس بات کا ترجمہ کیا ہے تسا میرا محبوب نہیں ڈٹھا اور جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو مخت و نقاب ہٹاوے جیو جاوے سیر چمن نو سارا گلشن سیس نواوے جے وہ ہاتھ
فلاں وچ پاوے، ہاتھ فلاں وچ مل جاوے، جتھے جتھے میرا سونا قدم ٹکاوے او دھرتی لف جاوے، جے او کرے کلام کسے نال تے نور ہی نور ہو جاوے، جے او کھولے وال زلفاں دے تے راہ پل جاوے۔ علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، آزم ایسا روپ ماہی دا اور جدی چال نہ چلی جاوے۔ میرے دوستو ٹائم بالکل مختصر ہو گیا ہے، ٹائم آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جو تو وہ جنگ خیبر کے اندر ایسی بہادری کے جوڑ دکھائے کہ آپ نے وہ خیبر کا دروازہ اس کو پکڑا ایسے، اس کو ایسے ایک مرتبہ آگے کیا، ایک مرتبہ پیچھے، قلعے کے اندر زلزلہ آ گیا، قلعے کے اندر زلزلہ آ گیا۔ حضرت صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو خیبر کے بعد جو آپ کی زوجیت میں داخل ہوئی، وہ اپنے تخت سے ان کے باپ جو تھا بادشاہ تھا خیبر کا، وہ نیچے گر پڑی۔ اللہ اکبر، خیبر کے اندر زلزلہ آ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس دروازے کو پکڑا۔ ایک روایت ہے کہ آپ پورے خیبر کے اندر گھومتے رہے، پوری جنگ کے دوران ایک ہاتھ سے پکڑا اس کو، بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے دشمنوں کو واصل جہنم کرتے رہے، اور پھر اسے اپنے سر کے اوپر سے ایسے پیچھے گرایا، وہ 70 گز پیچھے جا کر گرا۔ بعد میں جب 40 لوگ اور ایک روایت میں تھے 70 آدمی جب اس کو اٹھانے لگے تو وہ ہلتا بھی نہیں تھا۔ کسی نے علی المرتضیٰ سے پوچھا، اے علی المرتضیٰ یہ کون سی طاقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے جسم کی نہیں، یہ میرے جسمانی طاقت نہیں، بلکہ یہ میری روحانی طاقت ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک شہر کے اوپر جو ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے 1000 علم نکلتے ہیں، اور 1000 دروازے نکلتے ہیں، اور 1000 دروازوں سے پھر 1000 ایک دروازے سے 1000 دروازہ نکلتا ہے۔ فرمایا میں ان ساری کائنات کا علم جانتا ہوں۔ فرمایا اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اتنی تفسیر لکھوں کہ 70 اونٹ جو ہیں اس کی تفسیر کی کتابیں اٹھا سکیں، اتنی بڑی تفسیر لکھوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا سلونی اما دون العرش، اللہ کے عرش کے نیچے جو کچھ ہے مجھ سے پوچھو۔ جبریل نے عرض کی، یا رب العالمین میں تیرے علی سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ جا کر پوچھ لو۔ جبریل امین انسانی صورت میں آئے اور آ کر فرمایا، اے علی آپ نے بڑا بلند دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا ہاں میں نے بلند دعویٰ کیا ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ جبریل نے فرمایا علی یہ بتاؤ کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی نے اوپر نگاہ کی، پھر نیچے نگاہ کی، پھر دائیں نگاہ کی، پھر بائیں نگاہ کی، پھر آگے نگاہ، پھر پیچھے نگاہ۔ فرمایا میں نے عرش عظیم تک دیکھا ہے، اوپر جبریل نہیں ہے۔ پھر میں نے تحت الثری تک دیکھا ہے، زمین کی گہرائیوں کے اندر بھی جبریل نہیں ہے۔ پھر فرمایا میں نے مشرق کے اندر، مغرب کے اندر، شمال کے اندر، جنوب کے اندر، فرمایا میں نے پوری کائنات کے اندر دیکھا ہے، اس وقت جبریل کہیں بھی موجود نہیں۔ فرمایا تو جبریل ہے اور میں علی ہوں، میرا یہ علم کہتا ہے کہ تیرے علاوہ کائنات کے اندر کوئی جبریل نہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ سلونی ما شئتم سلونی اما دون العرش، مجھ سے پوچھو عرش کے جو نیچے ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے پوری قرآن مجید کی جو آیات ہیں 6666 آیات بینات ہیں، ان کا شان نزول کا بھی پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے یہ کس کس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اور فرمایا میں ہر ایک آیت کے متعلق جانتا ہوں، کون سی آیت پہاڑوں پر نازل ہوئی ہے، کون سی آیت ریت والے علاقے کے اندر نازل ہوئی ہے، کون سی آیت جو ہے اس کا شان نزول کیا ہے۔ فرمایا میں کائنات کا سارے علوم جو ہیں وہ جانتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت اور دانائی کا گھر ہوں اور علی اس حکمت اور دانائی کے گھر کا دروازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور پھر وہ وہی بات میں کہوں گا کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارے علی علی. اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات کی سچی اور سچی غلامی عطا فرمائے. در پنج تن تو منگدے نے درویش تے ولی، در پنج تن تو منگدے نے درویش تے ولی، جنہ کھد تیرے در دے ٹکڑے او کر دے علی علی. اور رومی کشمیر نے فرمایا آل نبی اولاد علی دی، صورت شکل انہاں دی، نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جاندی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل بیت کا سچا اور سچا غلام بنائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میری نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.